آج کا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل ہے۔ پچھلے موضوع میں ہم نے دیکھا کہ کیا جسمانی، روحانی اور ذہنی امراض کی ایک ہی دوا ہے۔ آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا باوقت ضرورت دوائی، میڈیسن یا ٹریٹمنٹ کرانا ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ مسیحی بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ میڈیسن نہیں لیتے، اور اگر ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں لگواتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف دعا یعنی پریئر اور ایمان یعنی فیتھ سے بچ جائیں گے۔ اور میں نے نوٹس میں ہے کہ کئی ایسے مسیحی جنہوں نے باوقت ضرورت ٹریٹمنٹ نہیں لی، وہ خدا ان میں سو گئے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے پاک کلام کا مطالعہ کیا تو اس میں دو نکات میرے سامنے آئے، اور ان دو نکات پر میں مختصراً لب کشائی کروں گا۔ پہلا نکتہ کہ صحت، شفا اور زندگی کا منبع اور سرچشمہ خدا باپ ہے، اور اس کا پہلی کتاب میں ہی ذکر ہے۔ پاک کلام کی پہلی کتاب تکوین کی کتاب، اور اس کے ہم 20 باب 17 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تو خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈی کو شفا دی۔ اسی طرح کتاب پاک کی جو دوسری کتاب ہے خروج، اس میں کیا لکھا ہے؟ خروج 15 باب اس کے 27 آیت میں کہ خدا ہی صحت دینے والا ہے۔ اور زبور نویس زبور 103 اس کی 3 آیت میں فرماتے ہیں کہ خدا تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، خدا تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ لیکن یہی خدا جو براہ راست شفا دیتا، وہ بعض اوقات شفا کے وسیلے بھی استعمال کرتا ہے، اور انہی وسیلوں میں میڈیسن یعنی دوائی، طبیب، ڈاکٹر، ٹیسٹ اور دوسری ٹریٹمنٹ شامل ہے۔ ہم اس کا حوالہ بھی کلام پاک کی پہلی کتاب تکوین میں دیکھتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا 50 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب وفات پا جاتے ہیں تو شاہی طبیب اس کی لاش کو مختلف ادویات لگا کر حنوط کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود طبیب اور دعا کو استعارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ارمیا نبی کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 22 آیت میں، اور فرماتے ہیں کہ کیا جلحات یعنی فلسطین میں بلسام یعنی دوائی یا مرہم نہیں، اور وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پس کس سبب سے میری امت کی بیٹی کا زخم اچھا نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح ہم اشعیا نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں۔ اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 38 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ جب حزقیہ بادشاہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کو جان لیوا زخم لگ جاتا ہے، تو اس وقت اشعیا جو ہے وہ انجیر کی مرہم بناتا ہے، انجیر کی مرہم بنا کر اس کے زخم پر لگاتا ہے، اور اس مرہم سے بادشاہ شفا پاتا اور اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم عہد عتیق سے عہد جدید میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں متعدد ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو دوائی اور طبیب کے متعلق ہے۔ مثلا لوکا کی انجیل اس کے 10 باب میں مشہور و معروف تمثیل ہے نیک سامری کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیک سامری نے اس زخمی کے زخموں پر تیل اور میں یعنی انگوروں کا رس لگا کر مرہم پٹی اس کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ شافی ہیں،
جو کہ قادر مطلق ہیں، جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 5 باب میں کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ اسی طرح ہم یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک اندھا آدمی ملتا ہے اور خداوند یسوع مسیح اپنے لعاب مٹی کے اوپر لگاتے ہیں اور لعاب اور مٹی کو ملا کر اس کی آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ اندھا شفا پاتا ہے۔ اور آج بھی میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے اور مٹی، یہ تھیراپیوٹک ہے، ان میں تھیراپیوٹک ایلیمنٹس ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اس کی آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ ملا کر دونوں، تو وہ اندھا جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ یسوع المسیح کے اپنے پیروکار لوکا، جو انجیل نویس ہے اور جس نے رسولوں کے اعمال کی کتاب بھی لکھی ہے، لوکا پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، لہٰذا یہ جو حوالہ جات، چند حوالہ جات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ خدا براہ راست شفا دیتا ہے اور خدا شفا کے لیے وسیلے، جن میں جڑی بوٹیاں ہیں، طبیب ہے، ادویات ہیں، ٹیسٹ ہیں، وہ بھی استعمال کرتا ہے تاکہ انسان کو شفا، صحت اور زندگی ملے۔ اس لیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایمان خدا باپ پر مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر جو طبیب ہمیں دوائی دیتا ہے اس دوائی پر دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنے کے بعد اس دوائی کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ استعمال کریں تو کوئی شک نہیں کہ ہم شفا، نجات اور زندگی پائیں۔ آمین۔